سر میں آپ کو دوش نہیں دے رہا ہوں سر میں ایکچولی سسٹم کو دوش دے رہا ہوں. سر مجھے تو پورے گریڈنگ سسٹم سے پرابلم ہے سر. ہر 1.5 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے. پروش نے کہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے نہیں, قابل ہونے کے لیے پڑھو. نہیں سمجھ آتی انجینئرنگ. بن بھی گیا نا تو بہت خراب انجینئر بنوں گا ابا. ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے. بابا مر جائے گے سر. پلیز ٹائپ. میں کب سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, مجھ سے یاد ہی نہیں ہو رہا. ایک سروے کے مطابق پاکستان سے ہر سال 3,28,079 ڈاکٹرز گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک ریسرچ کے مطابق 2020 میں 58,000 سے لے کر 4,51,000 ڈاکٹرز کی شارٹیج تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 41% ڈاکٹرز باہر ملک چلے جاتے ہیں بیکاز پاکستان میں جینڈر انیکوالٹی, لو انکم اور لو اپرچونیٹیز جیسے سوشل ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہی نہیں, 31% MBBS ڈاکٹرز جاب لیس ہیں. وہیں پہ ایک طرف پاکستان میں ہر سال 25,000 انجینئرز گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں, لیکن پھر بھی 1 لاکھ انجینئرز پاکستان میں بے روزگار ہیں. یہ دل دہلا دینے والی حقیقت ہے ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی. آخر کیوں پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا زیادہ خراب ہے, اور اس میں کس کی غلطی ہے؟ پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, ٹیچرز یا پھر خود ایجوکیشن سسٹم کی؟ کیوں پاکستان میں بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے؟ پاکستان کیوں اتنا زیادہ پیچھے ہے؟ کیوں یہاں پہ بل گیٹس, جیف بیزوس اور آئنسٹائن پیدا نہیں ہوتے؟ کیوں اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس میں ڈپریشن لیول اتنا زیادہ ہائی ہے؟ اور کیوں ایجوکیشن سسٹم از اے بگ ڈیزاسٹر؟ ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں, سو میک شیور کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں. بچوں کو اسکول بھیجتے ہی ان کے کندھوں پہ وزنی بکس کا بوجھ دے دیا جاتا ہے, جن میں موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں جو بالکل آج کل کے دور میں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم برٹشرز نے رائج کیا تھا جب وہ ہم پہ حکومت کر رہے تھے, اور انہیں روبوٹس کی طرح امپلائیز چاہیے تھے جو بنا کچھ سوچے سمجھے ان کا حکم مانتے رہیں. برٹشرز تو چلے گئے, مگر افسوس یہ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی آج تک ہم نسل در نسل ان کی غلامی میں ہیں. کوڈریٹک ایکویشن, سائن تھیٹا, کوسائن تھیٹا, E=mc², الجبرا, آخر یہ سب ہمیں کہاں ریئل لائف میں کام آتا ہے؟ ایون کہ ہمارے ٹیچرز تک کو اس کے یوز کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن جسٹ بیکاز کہ یہ 40 سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو کوئی اسے چینج کرنے کا نہیں سوچتا. پاکستان اور انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم میں کریمنگ یعنی رٹافیکیشن ایک بہت پاپولر ٹیکنیک ہے. ہمارے ٹیچرز اور ایون کہ ہمارے پیرنٹس بھی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بس کسی طرح رٹا مار کر اچھے نمبرز لے آئے جائیں, کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ پارٹیکولر ٹاپک کا کانسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں. ہمارے ہاں نمبرز اور گریڈز کو ذہانت سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, اور جو بھی کورسز میں پڑھایا جاتا ہے ان کا ریئل لائف اور پریکٹیکل سچویشنز میں دور دور تک کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کی ذہنی قابلیت کے بجائے ان کے میموری ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. 90% آف دا کورس تھیوری بیس ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس رٹا مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ پریکٹیکلز کو صرف 10% کی اہمیت دے کر سر سے ہٹا دیا جاتا ہے. اب اس ایجوکیشن سسٹم میں ہم 95 نمبر لانے والے اسٹوڈنٹس تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن آئنسٹائن, ایلون مسک اور جیف بیزوس پیدا نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں بہت بڑا ٹرینڈ ہے ایک دوسرے کو کاپی کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ یا تو بس انجینئر بنو یا بس ڈاکٹر ہی بنو. بچے سے اس کی چوائس پوچھی ہی نہیں جاتی کہ وہ کس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے, وہ کس فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے. اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کا حال تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. بچوں کے دماغ میں بچپن سے ہی یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یا تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. انہیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا.
اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں ڈیسیجن لے پاتے ہیں کہ انہیں میڈیا، آرٹ، لٹریچر یا ایگریکلچر فیلڈ میں جانا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے پاکستان کی بے روزگاری کا۔ بکس، یونیفارم، ٹرانسپورٹ، پروجیکٹس اور کالجز یونیورسٹیز کی بھاری بھرکم فی دے دے کر ماں باپ کنگال ہو جاتے ہیں، اور وہیں پہ دوسری طرف اپنی لائف کے 16 سے 18 سال اس ایجوکیشن سسٹم کو دے کر جب ہاتھ میں صرف اور صرف 20 سے 25 ہزار کی نوکری، وہ بھی 100 کمپنیز میں یہاں وہاں بھٹک کر رشوت یا سفارش کا سہارا لے کر ملتی ہے، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ ایسی ایجوکیشن سسٹم کے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں آئے دن ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کرنے کی نیوز مل رہی ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس ایجوکیشن سسٹم کا اس سوسائڈ میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اگر ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم کو بدلنا ہے تو ہمیں اس میٹرکس سے باہر نکلنا ہوگا، جس میں ہم سب کو یونٹی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھیوریز پہ نہیں بلکہ پریکٹیکلز کو اپروچ دینی ہوگی اور کریٹیوٹی کو باہر لانا ہوگا۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اور ان کے انٹرسٹ کے حساب سے انہیں کریئر چوز کرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ اپنی لائف میں کچھ اچیو کر سکیں۔ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ریٹافیکیشن کو ہٹا کر کانسیپٹ کلیئر کرنے پہ فوکس کیا جائے تاکہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم کے میٹرک سے باہر نکل سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔